ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، ہم 25 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمیں 30 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم 50 سال 60 سال یہاں تک کہ مر بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں وضو کرنا نہیں آتا۔ بچپن میں جو سیکھا تھا اسی کے اوپر کرتے آ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا دیکھی کسی کو کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے وضو میں شامل ہو جاتی ہیں جو وضو کا حصہ ہی نہیں ہوتی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں کہ وضو کے فرائض بیسکلی 4 ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ پہلا فرض ہے پورے چہرے کو دھونا۔ یہ چہرہ ہوتا ہے پیشانی سے لے کے ٹھوڑی تک، یہ ٹھوڑی ہے، ٹھوڑی تک، اور کان کے ایک لو سے، یہ کان کے ایک لو سے لے کر دوسری لو تک، یہ اس کو پورے کو دھونا، چہرے کو دھونا پہلا فرض کہلاتا ہے۔ دوسرا فرض کیا کہلاتا ہے؟ آپ کے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت ہونا، یہ کوہنی ہے، اس سمیت وضو کرنا۔ اب بعض یہاں تک لگے ہوتے ہیں، لگیں لیکن پتہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ پھر بعض لوگ ٹوٹی کے نیچے اپنا ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، مسجدوں میں اکثر آپ دیکھیں گے وہ ایسے ایسے کر کے دھو رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ پانی کو ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لے کے اوپر سے نیچے کی طرف اسے دھوئیں، یہ۔ پھر اسی طریقے سے لیفٹ، یہ طریقہ کار کوہنیوں سمیت دھونا دوسرا فرض کہلاتا ہے۔ تیسرا فرض کیا کہلاتا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ ہمارا سر۔ اب آپ ہاتھ لیں، ہاتھ لے کر آپ اس طرح سر پر ہاتھ رکھیں گے، یہ آپ کا چوتھائی سر ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو فرائض بتا رہا ہوں، یہ بات ساتھ ساتھ کلیئر کرتا رہوں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ صرف فرائض کو ڈسکس کر رہا ہوں، فرائض جو ہمارے ضرورت کے وقت ضروری ہوتے ہیں، مجبوری کے وقت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ چوتھائی سر کے اوپر اپنے ہاتھ رکھا، گیلا کر کے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا تیسرا فرض کہلاتا ہے۔ اب جو ہمارا چوتھا فرض ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنوں سمیت دھونے سے مراد ہے کہ پاؤں کی ساری انگلیوں کے اندر سائڈیں، جس طرح آپ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ آپ ہاتھوں کو کی انگلیوں کو ایسے کھول سکتے ہیں اور باری باری ہلا سکتے ہیں، لیکن پاؤں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ پاؤں کے اگر آپ ایک انگلی کو چھیڑیں گے تو دوسری آٹومیٹکلی ہلے گی، اور پاؤں کی انگلیوں کو ایسے نہیں کھول سکتے، بعض کھول بھی سکتے ہیں لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسے کوئی نہیں کر سکتا پاؤں کی انگلیوں کو۔ تو پاؤں کی انگلیوں کو اسپیسیفکلی خود کھول کر ان کے اندر سے یہاں سے میل نکالنا، یہاں سے پاؤں کے اندر سے میل نکالنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاؤں ایک ایسے حصے ہیں جسم کے جو زمین کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، مٹی ہے، دھول ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، سب کچھ پاؤں کے ساتھ لگتا ہے کیونکہ پاؤں سے ہی چلتے ہیں۔ تو پاؤں کو دھونا چوتھا فرض ہے۔ اس طریقے سے دھونا کو کوئی میل، کوئی مٹی اس کے اوپر نہ لگی رہ جائے۔ اس طریقے سے اگر ہم چاروں فرضوں کو ادا کریں گے تو ہمارا وضو ہوتا ہے۔ اب یہ تھی فرائض کی اہمیت، کہ اگر مجبوری کے تحت آپ کے پاس پانی کم ہے اور ان تمام حصوں کو ایک دفعہ دھونا فرض ہے اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اب یہ صرف مجبوری کے تحت کام ہوتا ہے، عموماً ہمارا ایک پورا وضو ہوتا ہے جو سنتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کلی کرنا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسے مسواک کرنا اور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا، لیکن بیسیکلی جو ہمارے یہاں زیادہ تر کیا جاتا ہے وہ کلی سے ہی شروع کیا جاتا ہے کہ ہاتھ دھوئے کلی شروع کر دی۔ کلی کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کلی کس طریقے سے کرنی ہے۔ کلی ہم جناب لگے ہوئے ہیں اور غرارے کریں گڑ 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 گڑ، اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کلی ہو رہی ہے۔ تو کلی سے مراد غرارہ نہیں ہوتا، کلی سے مراد ہوتا ہے کہ منہ بھر کر پانی کو منہ میں ڈالنا اور منہ بھر کر اچھے طریقے سے پانی کو روٹیٹ کرنا چاروں طرف سے ان حصوں میں اندر، پھر اسے باہر نکالنا تاکہ ان جگہوں پر جو یہ ہونٹ سے آگے والے حصے ہیں، دانتوں سے آگے والے حصے ہیں، یہ والا حصہ یہاں پہ اگر کوئی چیز لگی رہ گئی ہے کھائی ہوئی تو وہ نکل جائے۔ غرارہ کرنا یا حلق تک پانی پہنچانا فرائض میں یا سنتوں میں شامل نہیں ہوتا، یہ منہ بھر کر کلی کرنا ایک سنت ہوتی ہے۔ دوسرا ہماری جو سنت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناک کے اندر پانی ڈالنا نرم ہڈی تک۔ یہ آپ دیکھیں گے ناک جہاں تک ہلتا ہے، یہ نرم ہڈی ہے، یہاں سے جہاں سے پکی ہڈی شروع ہوتی ہے یہاں تک پانی پہنچانا آپ کا سنت میں حصہ ہوتا ہے، اور یہی فرائض کے اندر غسل کے اندر بن جاتا ہے۔ تو یہاں تک پانی کیسے پہنچے گا؟ جب تک ہم پانی کو ایسے ہاتھ میں لے کے اس طرح کرتے ہیں، ہمارا یہاں یہی معمول بن چکا ہے کہ ہم پانی کو ایسے لیتے ہیں اور اس طریقے سے پھیر دیتے ہیں، پانی اس ایریا میں رہتا ہے، اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پانی کو اپنے ہاتھ میں لیں، ہاتھ میں لے کر ناک کے قریب کریں اور ہلکا سا سانس کے ساتھ اوپر کھینچیں، ہلکا سا کھینچیں، اتنا کھینچیں کہ یہاں تک پہنچ جائے پانی، اتنا نہ کھینچیں کہ یہاں تک پہنچ جائے پانی، طبیعت خراب نہ آپ کی ہو جائے۔ آپ کو غوط جس طرح عموماً سوئمنگ پول کے اندر یا نہر کے اندر جو لوگ نہانے جاتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں
کہ جب زیادہ غوطہ آ جاتا ہے تو ناک کے اندر مرچیں لگتی ہیں, پانی ناک کی طرف سے اوپر جاتا ہے. تو اتنا نہ ہو کہ آپ کا غوطے والا فیلنگ آنی آپ کو لگ جائے, اتنا ہو کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہلکی ہلکی سے یہاں پہ پانی پہنچنا شروع ہو گیا. اب اس کے لیے ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ ناک کے اندر میل ہوتی ہے, اس میل کو صاف کر لیا جائے. عموماً آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں بزرگ ہمارے جو سے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں شڈر شڈر کرنے. تو اس طریقے سے نہ کی جائے کہ کسی کو کراہت آئے آپ سے, کسی کو آپ کو وہم ہو, کسی کو آپ سے وہم ہو. تو آپ نے اس طریقے سے ناک کو صاف کرنا ہے کہ انگلی سے پہلے پانی کو جب ناک میں ڈالیں گے, ایک دفعہ ڈال لیں گے تو وہ چیز گیلی ہو جائے گی, تو اسے اپنی انگلیوں سے جھاڑ کر صاف کر لیں. سانس باہر کی طرف پھینکے تو پاسبل ہے وہ باہر آ جائے. تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس پہلی 2 سنتوں میں منہ میں پانی ڈالنا, جسے منہ بھر کے کولی کرنا کہتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالنا, پھر چہرے کو دھونا, پھر اس کے بعد کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا, پھر چوتھائی سر کا مسا جہاں پہ ہم کر رہے تھے تو ہم نے جب سنتوں کے ساتھ کرنا تو پورے سر کا مسا کرنا ہے یہ, پھر کان کا مسا کرنا, پھر گردن کا مسا کرنا. تو یہ چیزیں سنتوں میں شامل ہیں. فرائض میں صرف چوتھائی سر کا مسا جائز تھا. اب اسی طرح پھر اس کے بعد آخری جو فرض ہوگا وہ پاؤں کو دھونا, جیسے جس کے اوپر ہم پہلے ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. تو اس ترتیب سے وضو کیا جائے تو وضو کہلاتا ہے. اگر اس میں ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, تو ہمارا وضو ادھورا رہتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے عبادتوں کے اندر, اپنی تلاوت کے اندر, اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ملتا, کیونکہ ہماری جو بیسک پہلی پریکٹس تھی, وضو تھی, وہی پورا نہیں ہوا. تو وضو کو اچھے طریقے سے کریں, وضو کو جاندار بنائیں, آپ کی نماز اور آپ کی عبادات شاندار ہو جائیں گی. جزاک اللہ.